یہ فوج جو ہے ایک قومی فوج ہے۔ اس فوج کا نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی علاقائی شناخت ہے، نہ کوئی لسانی شناخت ہے، نہ اس کی لسانی شناخت ہے، نہ یہ کسی سیاسی گروہ کا حصہ ہے یا سیاست کا حصہ ہے یا سیاسی اس کی ایفلیشن ہے یا سیاسی نقطہ نظر ہے۔ یہ قومی فوج ہے۔ اور ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اور تو ہر طرح کا بیانیہ بناتی ہیں، اپنی سیاست جو ہے بیانیے پر کھڑی کرتی ہیں، لیکن وہ پرفارمنس کو اور گورننس کو اپنے بیانیے کا موضوع نہیں بناتی اور اس پر سیاست کیوں نہیں کرتی ہیں۔ اپنی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ گورننس پر، گڈ گورننس پر اور گڈ پرفارمنس پر کیوں نہیں رکھتی۔ جی، آج جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں آپ بھی شریک تھے، کچھ باتیں تو میں نے کی ہیں، لیکن یہ کتنا حوصلہ افزا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور کے پی کے حکومت مل کر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو ویلکم بھی کیا گیا ہے۔ اب ایسا آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی تھیم یہ تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ہوا، وہ جو 2014 کا تھا، اور پھر جو 2021 میں اس میں ریوائزڈ نیشنل ایکشن، اس کے 14 نکات تھے کہ اس پر اگر عمل درآمد صحیح معنوں میں نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ اور کرکس یہ تھا کہ دیکھیں بہت سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں بیڈ گورننس کی وجہ سے، بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے، اور ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اور تو ہر طرح کا بیانیہ بناتی ہیں، اپنی سیاست جو ہے بیانیے پر کھڑی کرتی ہیں، لیکن وہ پرفارمنس کو اور گورننس کو اپنے بیانیے کا موضوع نہیں بناتی اور اس پر سیاست کیوں نہیں کرتی۔ اپنی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ گورننس پر، گڈ گورننس پر اور گڈ پرفارمنس پر کیوں نہیں رکھتی۔ جی، یہ سارا تناظر ہے جس میں پھر سوال ہوا کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے اور بعض سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، سیاسی شخصیات کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ سیاسی شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب بھی بڑا کلیئر تھا کہ جی کوئی شخص ہو، سیاستدان ہو یا سیاسی جماعت ہو، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ یہ فوج جو ہے ایک قومی فوج ہے۔ اس فوج کا نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی علاقائی شناخت ہے، نہ کوئی لسانی شناخت ہے، نہ اس کی لسانی شناخت ہے، نہ یہ کسی سیاسی گروہ کا حصہ ہے یا سیاست کا حصہ ہے یا سیاسی اس کی ایفلیشن ہے یا سیاسی نقطہ نظر ہے۔ یہ قومی فوج ہے۔ ہاں، اسی بنیاد پر سب سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ البتہ کوئی شخص، سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان سے والا تر نہیں ہے۔ پاکستان کمز فرسٹ۔ تو یہ ایک اسی پس منظر میں پھر کے پی کے اور پنجاب کے وفاقی حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی ہوئے، اور ظاہر بات ہے ماضی کے کچھ حوالے دیے گئے، تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ دہشت گردی کے ایشو پر انگیجمنٹس کی وجہ سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ جی، اور ہمارا جو یعنی پاکستانی فوج کا، سیکیورٹی فورسز کا مطمع نظر ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے، پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کا استحکام ہے، اور اس میں جو بھی مددگار ہے، اور ہم سٹیک ہولڈر اس وقت بنتے ہیں جب کوئی سیکیورٹی کا ایشو کھڑا ہوتا ہے آپس میں، اور وہ گورننس کی وجہ سے جب ایشو ہوتا ہے، ہم گورننس پہ بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو آتا ہے۔ گورننس کے نتیجے میں پھر جب گورننس اچھی نہیں ہوتی تو پھر ایک نیریٹو آتا ہے احساس محرومی کا، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اپنے بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پرائے بھی کرتے ہیں، دشمن بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ اگر گورننس اچھی ہو، ہر علاقے، ضلع، تحصیل، طبقے کے مسائل حل ہو رہے ہوں ڈور سٹیپ پہ، تو پھر کسی کو نیریٹو بنانے کی ضرورت ہی نہ۔ جو آپ بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ارشاد صاحب ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے رسپونڈ کیا، محمود اچکزئی صاحب کو، اپوزیشن لیڈر ہیں، قومی اپوزیشن لیڈر ہیں، ایسی گفتگو ارشاد صاحب
نہیں، میرے خیال ہے محمود اچکزئی صاحب کے ذاتی خیالات نظریات جو بھی ہوں، اب وہ کم از کم اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو قومی جماعت ہے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستانی فوج جو ہے ایک نیشنل آرمی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس میں اسی بریفنگ میں ہمیں یہ بتایا بھی گیا اعداد و شمار سے کہ پنجاب کی آبادی کے مطابق تناسب ہے، KPK کی آبادی کے مطابق تناسب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، تو یہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ تو ان کو ایسی بات کر کے، یہ ویسے بھی ہلکی بات ہے، یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی بات۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سولر پالیسی پہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، پاور ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ وہ نظر ثانی اپیل دائر کریں۔ ویس لغاری صاحب سے تفصیلات انہوں نے مانگ لی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کے کنٹریکٹ ہیں سولر صارفین کے وہ انٹیکٹ رہیں گے۔ کیا جب یہ پالیسی اناؤنس کی گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ واقعتاً اعتماد میں نہیں تھی ارشاد صاحب؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے، سنا ہے آج تک کہ حکومت کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا، اور پوری ریٹ آف گورنمنٹ یہاں اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں ہوتا، اور وہ نوٹیفیکیشن پرسوں ہوا تھا، کل سارا دن بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہو سکا، لیکن جب ریئیکشن آیا ہے اور مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگوں نے یہ بھی چیخو پکار کیے کہ کیا آپ عابد شیر علی صاحب نے بھی اس پہ ریزرویشن کی۔ جی، عابد شیر علی صاحب نے کہا، عابد شیر علی صاحب نے اور لوگوں نے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا۔ تو ایک تو تماشا ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر، وزیر اعظم کو علم میں لائے بغیر، جناب کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو فضائل بیان کر رہے تھے اویس لغاری صاحب اس پالیسی کے، تو اس وقت بھی وزیر اعظم کو نہیں بتایا گیا کہ اویس لغاری صاحب عوام ماری کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر نوٹس لے لیا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اس میں 2-3 پہلو ہیں جو مد نظر رکھنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نااہلی ہے ڈسکوز کی، لائن لاسز کی صورت میں، بجلی چوری کی شکل میں، کرپشن کی شکل میں، یہ جتنے آفیشلز ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں نیچے سے اوپر تک، یہ باقاعدہ ایسے جیسے بجلی چوری اب کم نہیں ہوگی، اب کنڈا کلچر تو رہا نہیں ہے، کم از کم لاہور میں تو نہیں۔ پنجاب میں کم ہوئی ہے، لیکن KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ تو بہت زیادہ ہے نا، وہ ہے، موجود ہے۔ یہی تو تباہی کی وجہ ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی تباہی تو وہ بیچارے کیپیسٹی چارجز جو ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں، کہ بھی وہ بجلی پیدا کریں گے 20% اور پیمنٹ کریں گے 100، لیں گے 100% کی۔ وہ 10 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور 50 میگا واٹ کی وصولی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کنٹرول کر نہیں رہے۔